الحمد لله ذي الجود والعطايا ومجزلي المنح والهدايا أمات وأحيا اللہ تعالی کے لیے ہے جو سخاوت و بخشش اور بھرپور نوازش و انعام کرنے والا ہے، جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، جو مالدار بناتا اور مفلس کرتا ہے، جس نے تازہ گھاس اگائی پھر اسے سیاہ چورا کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ اس نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے احسان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی نعمتوں کو گنا جا سکتا۔ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے سہارا حاصل کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کا قول فیصلہ کن ہے، اسی کے ہاتھ میں نوازش ہے، اس کا فیصلہ سراپا عدل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول، معزز حسب و نسب والے، اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہونے والے اور سید العجم والعرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، وہ دل کی پاکی میں نمونہ اور کمال ادب میں اسوہ ہیں، اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر، اور اتنی زیادہ سلامتی نازل ہو جو ختم نہ ہو۔ اما بعد، اے لوگوں، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور نہیں اس سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اس سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ مغفرت طلب کرے، جب اس سے لغزش ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، برائی کے بعد نیکی کرے، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز ادا کرے، قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھے اور صدقہ کرے تاکہ کٹھن دن میں اس کا سایہ حاصل کر سکے۔ انسان کا بلند ہمت ہونا اس کی کامیابی کا عنوان ہے۔ اے اللہ کے بندے، جب آپ عزم کر لیں تو جلدی کریں، جب کچھ کرنے کا عزم کر لیں تو اس پر پابندی برتیں، اس لیے کہ فخر و عظمت کو آخری صف والا شخص نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا، آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مسلمان، پانی اپنی خلقت میں عجیب اور اپنے معاملے میں انوکھا ہے۔ وہ موجود چیزوں میں سب سے سستا اور مفقود چیزوں میں سب سے مہنگا ہے۔ ہمارے رب نے اسے بغیر رنگ کے اتارا ہے، بغیر مزہ کے وجود بخشا ہے اور بغیر بو کے تخلیق فرمایا ہے۔ وہ میٹھا و خفیف اور چمکدار و لطیف ہے۔ جب وہ سرکشی پر آ جاتا ہے تو ہلاک کر دیتا ہے، اور جب تیز بہنے لگتا ہے تو تباہ کر دیتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو غرق و ہلاک کرتا ہے، اور اگر کم ہو جاتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور ذی روح کمزور ہونے لگتے ہیں، اور اگر زیر زمین اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے تو مخلوق اسے تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے میں بے بس ہو جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ نیز ارشاد ربانی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم نے 60 سے زائد مقامات پر پانی اور اس کے ثمرات اور اس کے عظیم اثرات و برکات کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، تو وہ ہلکی شبنم، چھوٹی بوندوں، موسلادھار بارش اور تیز رفتار بہا لے جانے والے سیلاب کے مابین ایک طرف رحمت و نعمت اور دوسری طرف عذاب و عقاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مسلمانوں، جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین مزین ہو جاتی ہے، درخت پھلدار ہو جاتے ہیں،
نباتات اپنے پھل و پھول سے خوش کر دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ نیز فرمایا، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ جب بارش نازل ہوتی ہے اور وادیاں بہنے لگتی ہیں تو لوگوں میں فرحت و شادمانی داخل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالی ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں اور یہ جائز حق اور مرغوب خواہش ہے۔ لوگ بارش کی جستجو کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی خبر کو باہم نقل کرتے اور پھیلاتے ہیں۔ بارش کے موسموں، گھٹا ٹوپ بدلیوں، چمکدار بجلیوں، جاری وادیوں اور بھری ہوئی جھیلوں سے اللہ کی رحمت سے نفوس فرحاں و شاداں اور دل فضل الہی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے۔ دوستو، تفریح کرنا نفوس کو پسندیدہ ہے، اس میں راحت و نشاط اور فرحت و خوشی ہے۔ تفریحوں اور تفریح گاہوں میں دوست کی انسیت، تنگی سے کشادگی، مہارتوں کا حصول اور زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کا حصول ہوتا ہے۔ تفریحوں اور اسفار میں اخوت و ایثار کے معانی ظاہر ہوتے ہیں، نظم و ضبط اور حسن معاشرت ظاہر ہوتا ہے، حد درجہ مسرت و شادمانی اور چہرے پر خوشیاں چھائی ہوتی ہیں، نرم گفتاری، رفق، صبر، تواضع، خدمت کے لیے آگے بڑھنا اور نفع بخش و مفید چیزوں میں تعاون کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ نفس اور ساتھی کو راحت و سرور اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشیب وادیوں کی طرف نکلتے تھے۔ صحیح سند سے آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف ممالک کے عمرہ کو لکھا کہ لوگوں کو موسم بہار کے دنوں میں صحرا میں نکلنے کا حکم دو تاکہ وہ کلیوں اور اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیں۔ مسلمانوں، کشادہ سرزمین میں غور کرنے والا اللہ کی کمال قدرت، اس کی عظیم مہارت، اس کی انوکھی کاریگری اور اس کی حسن تخلیق کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا نفس فرحت و شادمانی سے بھر جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ راحت و سکون اور حسن افادے کے لیے آپ کے سامنے ایسے آداب و احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو بارش اور بارش میں نکلنے سے متعلق ہیں، جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا بہتر ہے۔ ان میں سے خطرات اور تکلیف دہ چیزوں جیسے سانپ، تکلیف دہ کیڑے مکوڑے اور سیلاب کے بہاؤ کے راستے سے محفوظ جگہ کا اختیار کرنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جب تم رات کے آخری پہر میں قیام کرو تو راستوں سے بچو، اس لیے کہ وہ چوپایوں کے راستے ہیں اور رات میں کیڑے مکوڑوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایسے ساتھی کا انتخاب کیا جائے جو خیر پر مدد کرے اور خیر کی رہنمائی کرے اور نفس میں فرحت و شادمانی کو داخل کرے۔ جب صحرا میں اپنے قیام کی جگہ پر قیام کرے تو وہ دعا پڑھے جسے کسی جگہ رکنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایسی صورت میں اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ اسی طرح چاہیے کہ معصور اوراد و اذکار کی پابندی کرے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے محفوظ قلعے ہیں۔ اذکار میں سے بارش ہونے کی وقت کی یہ دعا ہے، اللہم سیبا نافعا مطرنا برحمت اللہ وبرزق اللہ وبفضل اللہ، یعنی اے اللہ نفع بخش بارش برسا، اللہ کی رحمت، رزق اور فضل سے ہمارے اوپر بارش ہوئی۔ بارش کا نزول دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، ندا یعنی اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ اگر بارش زیادہ ہو جائے
اور اس کے ضرر کا خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہیں، اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ دعا بارش کے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے وہاں سے پھیرنے کے لیے ہے جہاں نفع بخش ہو، اس لیے کہ ابن آدم کے لیے پانی کی حاجت ایسی دائمی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بارش ہوتے وقت بارش کی طرف نکلے، اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے اور اپنے بدن کا کچھ حصہ کھول لے تاکہ بارش جسم کے ان حصوں تک پہنچ سکے، اسی طرح اور اس طرح کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور وہی بات کہے جو آپ کہتے تھے، یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی ابھی نئی اتری ہے۔ عظیم آداب اور اہم احکام میں نمازوں کے لیے ان کے اوقات میں اذان دینا ہے، اذان میں آواز بلند کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی آواز کی گونج جنوں انس پتھر اور جس چیز تک بھی پہنچے گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب بارش ہو، کپڑے بھیگ جائیں، بازار کیچڑ اور پھسلن سے بھر جائیں تو ایسی صورت میں نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے، تو ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز ہے۔ اگر بارش زیادہ ہو جائے اور لوگ مسجد جانے سے اپنے نفس پر خائف ہوں تو انہیں اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور ایسی صورت میں مؤذن کو اپنی اذان میں یہ کہنا چاہیے، صلوا فی بیوتکم وصلوا فی رحالکم۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بارش ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو چاہے وہ اپنی قیام گاہ میں نماز پڑھ لے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بھائیوں، ان حالات میں جن چیزوں کے تئیں متنبع رہنا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور بیدار اور چوکنا رہے اور گاڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ چلائے، اجلت و لاپرواہی سے بچے، پانی کے جماؤ کی جگہوں اور گہری وادیوں سے دور رہے، اس لیے کہ بعض گاڑیوں کے ڈرائیور خاص طور پر نوجوان جان کو خطرے میں ڈال کر اور جرت کر کے ان وادیوں میں اپنی گاڑی داخل کر دیتے ہیں جن کے اندر پانی کا تیز بہاؤ ہوتا ہے اور جن میں پانی اور کیچڑ بھرے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا جان و مال کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنا ہے، تو ایسا کرنے کی وجہ سے کتنے ہی نفوس ضائع ہو گئے، کتنے عزیز لقمہ اجل بن گئے اور کتنے ہی اموال ضائع ہو گئے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، خطرے کی جگہوں سے بچو اور مخصوص اداروں کی جانب سے جو ہدایات جاری ہوتی ہیں ان کی پابندی کریں۔ ہدایت و حکمت کے ساتھ بھیجے گئے اور اسی طریقے سے وہاں پر جو پڑوسی ہوں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، نہ ہی ناحق لکڑی کاٹیں اور ناحق جانور کو چرائیں، اسی طرح رات میں سوتے وقت آگ کو بجھا دینے کا خیال رکھیں۔ تفریح کرنے والوں میں پڑوسیوں کو آوازیں اونچی کر کے یا جگہ کو گندی کر کے تکلیف پہنچانے سے بھی بچیں۔ تفریح کرنے والوں کو شرعی مخالفتوں کے ارتکاب، علانیہ گناہ، حرام لہو و لعب، عورتوں کا بناؤ سوا سوار کا اظہار کرنے اور نماز کے اوقات میں سستی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں، اور ان تمام تفصیلات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے احسان و کرم سے بندوں، دلوں اور ملکوں کو سیراب کرے، اور جو بارش نازل فرمائے اسے فائدہ مند اور ایک مدت تک باقی رہنے والا بنا دے، اور اسے رحمت والی بارش بنا دے۔ اللہ نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ منزل برکات۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو برکتیں نازل کرنے والا، بھلائیوں سے نوازنے والا اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد بارش کے ذریعے اسے زندہ کرنے والا ہے۔
میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں. میں اس سے توفیق و ہدایت مانگتا ہوں. میں اس سے ناکام و گمراہ لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. ایسی گواہی جس کے ذریعے قیامت کے دن نجات حاصل ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، جو سب سے بہتر امت کی طرف ہدایت و حکمت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے بڑے عزم اور اعلیٰ ہمت والے صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. مسلمانوں، بارش کا پانی مبارک اور میٹھا و شیریں پانی ہے. ہمارا رب اسے بدلیوں سے بکثرت بہتا ہوا برساتا ہے تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. بارش کے آداب میں سے اس کے نزول پر خوش ہونا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا ہے کہ بارش اللہ کے پاس سے ہے، نہ کہ نچھتر تاروں اور موسم کی وجہ سے. البتہ موسم، بارش کی توقع، ہواؤں کے چلنے، ہواؤں کی تیزی اور ان کے رخ کے بارے میں بتانا، اور ان کے علاوہ موسم کے ان حالات کے بارے میں بتانا جو علمی امور اور فلکی حسابوں پر مبنی ہیں، تو ان کے متعلق جاننے اور بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قوانین میں سے ہیں اور ان معاملات میں سے ہیں جن پر اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع کیا ہے، اور معاملہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے جن چیزوں کی توقع کرتے ہیں تو کبھی وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی. اللہ آپ سب پر رحم فرمائے. سنو، آپ سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بارش کو لانے والے عظیم ترین اسباب میں سے اللہ کا تقوی، اس کے حکم پر استقامت، توبہ و استغفار، گریہ و زاری، اللہ کی طرف سچی انابت، طاعت اور نیک کاموں کا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نازل نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ تم پر بارش کے بعد بارش نازل تو ہو لیکن زمین میں کوئی چیز نہ. فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واجمع الحق والهدى والسنة كلمتهم. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية والشكر على العافية. اللهم إنا نستدفع بك كل مكروه ونعوذ بك من شره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم غيثا مغيثا غدقا سحا مجللا تغني به العباد تغني به البلاد وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد.
اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا ليس بنا غنى عن سقياك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا فلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.